اس نے وہاں پڑی روشن کی مشعل جس سے کمرے میں نیم روشنی پھیل گئی۔ سحر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور جب آتما ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سحر کو دکھ ہوا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو سزا ضرور دے گی۔ ادھر جب ہیرا اور شہر کی صبح آنکھ کھلی تو وہ سحر کو نہ پا کر حیران و پریشان ہو گئی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہیں سحر کہیں نہ ملی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سحر کو اب نیند آ رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی، اور اگر تو یہ آتما بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس یقین کے ساتھ اللہ سے اسے اپنی پریشانی سے اپنی مدد سے ضرور نکالے گا، وہ سکون سے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ آتما اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی۔ بہت امیر تھی۔ اس کے شوہر نے اس سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ وہ لالچی تھا، اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھا تو ان کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہ اس عورت سے سچی محبت کرتی تھی، مگر شوہر اسے دھوکہ دیتا رہا تھا۔ جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے وہ لاش نیچے تہہ خانے میں چھپائی ہے، اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں تم سوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں اتر جانا، وہاں اس کی لاش ہوگی، تم اس کو جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جائے گی۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں، اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سحر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ آتما وہاں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی، اور ٹھیک 10 قدم بعد ایک کھڑکی تھی، وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے مشعل ہاتھ میں لے لی جس سے تہہ خانے میں روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی تلاش نہ کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک زنگ آلود الماری سے وہ مورتی نکالی اور ہاتھ میں لے لی، اور پھر اس آتما کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ ایک سنسنی خیز اور خوفناک کہانی۔ گرمی کی خوشگوار صبح تھی۔ ہیرا بستر سے اٹھی تو 7 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ کلام میں دہرایا، ہائے اللہ، اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ناشتے کے بغیر ہی اسکول کو نکل گئی۔ ناشتے کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں تھا کیونکہ اس کے اسکول ٹائم میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اسکول پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ شہر اور سحر اس کے انتظار میں آلریڈی کھڑی تھی۔ کیونکہ یہ تینوں بہت پکی سہیلیاں تھیں، وہ تینوں جلدی سے اسمبلی ہال میں پہنچ گئی۔ ابھی 3 پیریڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہیرا کو ناشتے کی یاد آنے لگی۔ ہیرا کی طبیعت بھی کچھ ایسی ہی ٹٹ گئی سی، شرارتی سی، جو سب کو بہت بھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور تفریح کا ٹائم ہو گیا۔ ہیرا نے تو گھڑیاں گن گن کر گزر کر اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر سب سے پہلے جی بھر کر ناشتہ کیا۔ شہر اور سحر نے اپنی پسند کی کھانے کی چیزیں خریدی اور 1 گھنٹے درخت کی چھاؤں دیکھ کر اس کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ شہر نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی، ہیرا اور سحر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے کیوں نہ آؤٹنگ کا پروگرام بنائے، سحر نے کہا تو ہیرا اور شہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ دونوں
تو نے بڑے کمال کا آئیڈیا دیا ہے یارو، ویسے میں تمہیں اتنا عقل مند بھی نہیں سمجھتی تھی، ہیرا نے شوق انداز میں کہا۔ اور وہ تو ٹھیک ہے یار، گھر سے اجازت کیسے ملے گی؟ شہر نے ماند لہجے میں کہا۔ ہم کس لیے ہیں، تم فکر مت کرو یار، ہم بات کریں گے تیرے گھر والوں سے، شہر نے ہیرا کی طرف ایک نظر ڈال کر شہر سے پر امید لہجے میں کہا۔ چلو بھائی، پہلی جگہ اور دوسرا پلان بناتے ہیں، پھر اجازت کے بارے میں سوچیں گے، اور اگر نہ ملی تو بتائے بغیر ہی نکل جائیں گے، ہیرا بے فکر ہو کر کہا۔ تم تو بس غلط طریقے سے ہی سوچنا، شہر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی بس کرو لڑائی اور کام کی بات کرو، شہر بولی۔ میرا خیال ہے کہ میری بیسٹ ہے، اور ویسے بھی گرمیاں ہیں اور وہاں کے مناظر بھی بہت دل فریب ہیں، اب لمبی کہانی نہ شروع کر دینا، فطرت کی مداح، ہیرا نے کہا۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، شہر نے کہا۔ ہاں نا، میرے دماغ تو ایسے ہی چلتا ہے، اور اب تو قائل ہو گئی ہوں نا میری ذہانت کی، شہر نے فخر یا انداز میں کہا۔ تو شہر اور ہیرا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو تو پھر پلان ڈن ہو گیا، ڈن، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہم جائیں گے کب اور کتنے دن رہیں گے وہاں، یہ بھی تو بتاؤ، کم از کم ایک وقت تو مسٹ ہے، شہر کے سوال کے جواب میں ہیرا پولیسی تم میں تو کچھ کہو، ہیرا نے شہر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کچھ نہیں، بس یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے، ڈر سا لگ رہا ہے، شہر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کم ان یار، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ، شہر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بل بچ گئی اور تینوں کلاس کی طرف چل پڑی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے والدین سے پہلے اجازت لینے کی کوشش کی، جو تفکر بیان ناکام رہی، جس کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ یار اب کیا ہوگا، ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، شہر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے ہی پریشان ہو کر کیا بھی ہوا، ابھی 2 دن باقی ہیں چھٹیوں میں، دوبارہ کوشش کریں گے، میرا خیال ہے کہ اس بار ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تم نے وہ شعر نہیں سنا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، شہر نے پر امید ہو کر شوخ انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسے کرنا، شام کو میرے گھر آ جانا، وہاں بیٹھ کر کچھ پلان بنائیں گے، میں تم لوگ کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ اس پر شہر اور ہیرا نے سر ہلا دیا۔ شام ہو گئی تھی، شہر صحن میں ٹہلتے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی، اتنے میں وہ دونوں گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ شہر نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو لان میں بٹھا کر خود اندر گئی۔ جب واپس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے، اس نے وہ شہر اور ہیرا کو پیش کیے اور ایک خود اٹھا لیا۔ یار ہم اتنی دور سے چل کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم کوئی بسکٹ بھی ساتھ لے آتی، ہیرا نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میری امی چائے بنا رہی ہیں، وہ لے آئیں گی تمہارے لیے بسکٹ، شہر نے جواب مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کرو، میرا خیال ہے کہ اب کام کی بات ہو جائے، شہر نے ذرا تنگ ہوتے ہوئے کہا، اور انہوں نے پلان ترتیب دینا شروع کر دیا۔ میں اور ہیرا تمہارے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، شہر نے کہا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھے اور ہیرا کو اجازت مل گئی ہے، شہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا مشن کہاں تک پہنچا؟ ہیرا نے جوس کو گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہ یار، وہ نہ مجھے نہ اجازت مل گئی ہے، شہر نے رک رک کر افسردہ لہجے میں کہا۔ اس دوران ہیرا اور شہر کے چہرے کے تاثرات مسلسل بدل رہے تھے، مگر جملہ مکمل ہوتے ہی دونوں نے خوشی سے یس کا نعرہ لگایا۔ چلو پھر پیکنگ شروع کر دیں ہم سب، ہیرا سوالی انداز میں کہا۔ کیوں نہیں، ضرور کرو، شہر نے جواب دیا، مگر ادھر ہم سب رہیں گے کہاں؟ او ہو، تم بھی بڑی بیوقوف ہو ہیرا، ہم گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے، اور کہاں رہیں گے؟ اب ہم فٹ پاتھ پر تو ڈیرے لگانے سے رہے، شہر نے جواب دیا۔ ہائے اللہ، میں بیوقوف ہوں، ہیرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، تو ہم نے کب کہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، شہر نے کہا، تو سب کی ہنسی نکل گئی۔
چلو اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گیٹ کی طرف چل پڑی۔ ہیرا تمہارے بسکٹ، سحر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ تم زیادہ خوش نہ ہونا کہ میں تمہارے بسکٹ چھوڑ کر جا رہی ہوں، پھر کبھی آؤں گی تمہارے بسکٹ کھانے، ہیرا نے پیچھے مڑ کر کہا اور ہاتھ ہلا کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ان تینوں نے اپنی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی اور وہ تینوں ہیرا کے گھر آ گئی۔ وہاں سے ان کے والدین نے انہیں روانہ کیا۔ سفر 3 گھنٹے کا تھا اور تینوں باتیں کرتی ہوئی اور کھاتے ہوئے وقت کا پتہ بھی نہ چلا اور وہ مری پہنچ گئی۔ انہوں نے 2 کمرے بک کیے۔ انہوں نے 2 ہفتے وہاں سے رہنا تھا۔ انہوں نے 10,000 ادا کیے، کمرے کی چابیاں لی اور کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کافی وسیع اور صاف ستھرے تھے، وہ ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ تینوں نے منہ ہاتھ دھویا اور فریش ہو کر کھانا کھایا، اپنا سامان سیٹ کیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سو جائیں گے، شہر نے کہا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہم تینوں نے کمرے اس لیے بک کروائے ہیں کہ تینوں ایک میں ہی رہیں، میں دوسرے میں سو جاؤں گی اور تم دونوں اس روم میں سو جانا۔ ویسے بیڈ کافی بڑے ہیں، ویسے ہم تینوں یہاں سو سکتے ہیں، ہیرا نے کہا۔